قانون سازی کے حوالے سے ضرور بتائیے گا. میں نے جیسے ذکر کیا, آپ اسے ایگری کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں کہ ہم جو آج کے دن پر ہم عورتوں کے حقوق کی حاصلات کی بات کرتے ہیں, ہم ان کے حوالے سے جو ان پر ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک بڑا اہم ہتھیار موجود ہے, وہ قانون سازی کا ہتھیار, جو آپ لوگ جو با اختیار خواتین جس میں سے آپ بھی شامل ہیں, جب آپ لوگ ایوان میں موجود ہوتے ہیں تو قانون سازی میں بھرپور نمونے حصہ لیتے ہیں, اور اس وقت جب آپ کو سب چیزوں کا ادراک بھی ہو, آپ کو معلوم بھی ہو ان ساری چیزوں کے حوالے سے, کتنی اہمیت ہے قانون سازی کی, اور یہ کتنا بڑا اہم ہتھیار ہے ان ساری چیزوں کے حوالے سے. تو تھینک یو نادیہ. اور میرے ساتھ آپ اور جتنے بھی میری کولیگز یہاں پر موجود ہیں ان سب کو اس دن کی مبارکباد, بیکاز سرٹنلی ہمیں ان خواتین کی بیسکلی جو کاوشیں ہیں, جو بیسکلی ان کی سکسیس سٹوریز ہیں, اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم یہ دن مناتے ہیں, کیونکہ وہ ان چند خواتین میں سے ہیں جنہوں نے بیسکلی اپنے لیے راہ ہموار کی ہوتی ہے اور سفر کو آگے لے کے چلی ہیں. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے تو ٹول تو بہت امپورٹنٹ ہے قانون سازی کا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو بیسکلی ایک فریم ورک ریکوائرڈ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کو ایک شیپ کرنے کے لیے, اور وہ فریم ورک دو طریقے سے آتا ہے. ایک ہے آپ کی تربیت کا حصہ, یعنی آپ کی سوسائٹی کی نارمز کیا ہیں, اور دوسرا پھر آپ قانون کے تھرو اس پوری سوسائٹی کو کارو کرتے ہیں, اس شیپ کرتے ہیں. انفارچونیٹ ہے ہمارے ساتھ کہ جس صوبے سے ہم بلونگ کرتے ہیں, جس سے صوبیہ بلونگ کرتی ہیں, جس سے میں بلونگ کرتی ہوں, جس سے آپ ہیں ریپرزینٹ کرتی ہیں, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ اس صوبے میں سب سے پہلے لائے گئے, لیکن انفارچونیٹلی اس ٹول کو, اس ہتھیار کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. اور آج بھی ہم اسی اسٹرگل کے اندر ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نئے قوانین کو بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا تھم جائیے, اور جو قوانین آپ نے بنا لیے ہیں عورتوں کے اور بچوں کے حوالے سے, ان کو ضرور ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گی ناجیہ. یہاں پہ جی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کی بات ہوتی ہے, یا ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہوتی ہے. یہ دو ایسے قوانین ہیں جس میں کہیں نہ کہیں بیسکلی ایک اوور لیپ آتا ہے ایج کی وجہ سے, کیونکہ ہم بچیوں کو 18 سال کی عمر سے کم عمر کی بچیوں کو ہم چائلڈ کی ڈیفینیشن کے اندر لیتے ہیں. بٹ اگر آپ ریسنٹ کیسز کے اندر دیکھ لیجئے تو اس کے اندر قانون تو موجود ہے, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, لیکن جہاں وہ چائلڈ کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ 18 سال ہونی چاہیے, وہیں پہ ایک لکونہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ یا پھر پیوبرٹی یا پھر مینٹل میچورٹی کی بات کی جاتی ہے. تو ہم خود ہی قانون میں وہ گیپس بھی, وہ ابہام کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں کورٹس جو ہیں یا آپ کی جو پروسیکیوشن ہے وہ تو ایک لاء کو ریفر کرتے ہوئے فیصلے سناتی ہے نا, لیکن جب قانون کے اندر ابہام ہوگا تو ہر بندہ, ہر جج جو ہے وہ, یا ہر پروسیکیوٹر اس کو اپنے طریقے سے بیسکلی انٹرپریٹ کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس جو قوانین کی صورت میں ہمارے پاس جو ہتھیار ہے, ہم نے اس کو بہت ہی اس کو بالکل ہی جو ہے نا وہ چھوٹا کر دیا ہے. اس کے مقام سے ہم اس کو بہت ہی نیچے لے گئے ہیں کہ ہم اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے, اور قوانین پہ قوانین ہم بناتے چلے جاتے ہیں, اس کے رولز آف بزنس نہیں بناتے. ڈومیسٹک وائلنس کا کیس آپ دیکھ لیجئے, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کا آپ دیکھ لیجئے, اسی طریقے سے بہت سارے ایسے بلز ہیں جو کہ آپ کو سندھ اسمبلی کی لائبریری میں ملیں گے, لیجسلیشن کے اندر وہ کیے گئے ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. ٹھیک. جہاں تک صوبیہ نے, ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ضرور اس بات کا میں اگری کروں گی ان سے کہ اس دور کے اندر جس وقت بے نظیر تھیں تو انہوں نے بہت ساری ویمن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ انیشیٹوز لیے تھے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ انیشیٹوز اب سسٹینیبل نہیں رہے, ہمیں نظر ہی نہیں آتے. فار صحیح. ایگزامپل انہوں نے ویمن پولیس اسٹیشن کی بات کی تھی. آج تک ہم یہ خواب ہی رہا ہمارا کہ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر کم سے کم ایک ویمن ریلیٹڈ ڈیسک یا ایسا ڈیسک موجود ہو جہاں پہ کوئی خاتون پولیس بیٹھی ہوئی ہو, اور جو کہ خواتین سے ریلیٹڈ جب ایشوز اپنے رجسٹر کرنے آئے تو وہ وہاں پہ ایکسیسیبلٹی ہے ان کے پاس. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پورے صوبے کے اندر صرف 29 ڈسٹرکٹ کے اندر صرف 4 کرائسس سینٹرز ہیں ویمن کے. تو ہم کس سے رونا روئیں؟
یو نو کس کے پاس لے کے جائیں. جب آپ عورت کسی کو ریکور کرتے ہیں تو آپ اس کو کہاں پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ اس کو شیلٹر ملے گا. ٹھیک رابعہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا اور بہت امپورٹنٹ یہ دونوں